کیسی ہوگی موت کے بعد کی زندگی؟ یہ سوال ہمیشہ سے انسان کو پریشان کرتا آ رہا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب موت کے بعد زندگی کا یقین دلاتا ہے، جبکہ مذہب سے فرے ہوئے لوگوں کا ماننا ہے کہ موت کے بعد جسم سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری زندگی کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اسلام اس کا یقین دلاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے اور ایک فیصلے کا دن قیامت مقرر ہے۔ اس دن ہر شخص کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ وہاں نیک عمل کرنے والوں کے لیے اچھی جگہ یعنی جنت اور برے کام کرنے والوں کے لیے بری جگہ یعنی جہنم ہے۔ کیسی ہوگی جنت یا کیسی ہوگی جہنم، اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد کی ساری چیزیں اس دنیا سے پوری طرح الگ ہوں گی۔ مثال کے طور پر دنیا کی آگ عام طور پر لال اور زیادہ سے زیادہ سفید ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کالے رنگ کی ہے۔ ہم سب اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جنت اس دنیا سے اتنی بہتر ہوگی اور جہنم اس دنیا سے اتنی بدتر ہوگی جتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہنم کو لایا جائے گا اور اس کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ جو حق پر ہوں گے، جس کے عمل اچھے ہوں گے، وہ اس پل سے گزر جائیں گے اور برے کام کرنے والے لوگ بیچ سے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ اب یہاں سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ موت کے بعد کیوں، اسی زندگی میں کیوں نہیں، جس سے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ سدھر جائیں۔ دراصل اللہ برے انسان کی آخری سانس تک اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے اور اچھا انسان بن جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے اس زندگی میں اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی طرح موت سے پہلے اگر اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ مل جائے، بعد میں وہ جو نیکیاں کرے گا اس کا بدلہ اسے کیسے ملے گا؟ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا بدلہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اگر کسی انسان نے ریگستانی علاقے میں کنواں بنوایا تو جب تک لوگ اس کنویں کا پانی پیتے رہیں گے اس انسان کو تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے کوئی اچھا کام اس نیت سے کیا کہ اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے تو یہ نیکی بھی اس کے ماں باپ کو ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فیصلے کا وقت قیامت کے روز کا رکھا ہے، جب یہ دنیا اور سورج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت نیکی یا بدی کے سارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ قیامت شاید لاکھوں سال بعد آنے والی ہے، تو ابھی سے اس کی فکر کیوں؟ اور موت کے بعد ان لاکھوں سالوں میں انسان کی روح کیا کر رہی ہوگی؟ اس دوران وہ سوئی ہوئی ہوگی یا پھر کسی اور دنیا میں؟ ایسا بھی نہیں کہ سارے فیصلے قیامت کے ہی روز ہوں گے۔ جیسے ہی کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح ایک دوسری دنیا میں پہنچتی ہے جسے برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں بھی قیامت کی ہی طرح اچھے لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ برزخ کی طرف قرآنی آیتوں میں کچھ اس طرح ذکر ہے، اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے، وہ لوگ صبح اور شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ یہاں پر دوزخ کی آگ برزخ میں ہے، اس لیے کیونکہ قیامت کے دن رات اور دن کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت میں نہ یہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان، تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ان کی ہائے اور چیخ پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان و زمین میں ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی ڈالتا ہے، چونکہ قیامت میں نہ یہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان۔ تو یہ آیت برزخ کی بات کر رہی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے۔ جب تک آسمان اور زمین ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار چاہے۔ یہاں یہ بھی صاف ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے گناہ
برزخ کی آگ میں ختم ہو جائیں گے وہ قیامت کے دن جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور اس کا الٹا بھی ممکن ہے۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، میری بات سنو اور مانو۔ مگر ان لوگوں نے اسے سنگسار کر ڈالا جب اسے اللہ کا حکم ہوا کہ بہشت میں جا۔ اس آیت میں بھی برزخی بہشت جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کی کئی آیتیں برزخ کی بات کرتی ہیں۔ برزخ موت کے بعد روحوں کا گھر ہے۔ کتابوں میں برزخ کے دو حصے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 وادی السلام یعنی کہ سلامتی کی وادی، یہاں اچھی روحیں آرام سے رہیں گی، اور نمبر 2 وادی برہوت بھیانک وادی، یہاں بری تکلیف کے ساتھ روحیں رہتی ہیں۔ اگر کوئی اچھا انسان گمراہی کی موت مر گیا یعنی اسے کسی نے صحیح راستہ بتائی ہی نہیں، تو اس کے لیے برزخ ایک چانس بھی دیتی ہے کہ قیامت کے لیے اپنے کو صحیح راہ پر لگا دے۔ برزخ میں زنا کرنے والے کی سزا کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی قبر میں عذاب کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، ہر دروازے سے آگ کے سانپ اور بچھو برآمد ہوتے ہیں، اور وہ قیامت تک جلتا رہتا ہے۔ برزخ صرف روح کے لیے ہے، نہ کہ جسم کے لیے۔ برزخ میں روح کو ایک فرضی جسم اسی طرح مل جاتا ہے جیسے سپنے میں ہوتا ہے، جبکہ قیامت کا تعلق جسم اور آتما دونوں کے لیے ہے۔ قیامت میں انسان کا جسم اسی نقطے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا جس نقطے سے پہلی بار پیدا کیا گیا، اور پھر اس جسم کو اسی روح کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان کے ہونٹ سل دیے جائیں گے اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ اس انسان نے پوری زندگی کیسے کام کیے۔ اس دن ہر ایک انسان کو بدلہ دینا پڑے گا جس کا حق اس نے اس دنیا میں مارا تھا، یہ بدلہ اسے اپنی نیکیوں میں سے دینا ہوگا۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے، اللہ نے جنت اور جہنم بنایا ہی کیوں؟ وہ انسان کو بھی فرشتوں کی طرح پیدا کر سکتا تھا جن میں صرف نیکی اور اللہ کی عبادت کی ہی سوچ ہے، اور بری سوچ سے یہ لوگ بہت دور رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے جناتوں کو بنایا، پھر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اچھائی اور برائی کے بارے میں سوچنے کی طاقت ہے، اور جو اپنے اعمالوں کو آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے علم سے جناتوں اور فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان کا مزاج کیا ہے، اس لیے جب اللہ نے کہا کہ زمین کا مالک انسانوں میں سے ہی ہوگا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ انسان ہمیشہ زمین پر تباہی اور مارکاٹ مچاتا رہے گا، ایسی قوم کو زمین کا مالک کیوں بنانا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کمزوریوں کے باوجود وہ اپنے علم کی وجہ سے تم سب سے بہتر ہے۔ سب نے اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیا سوائے ابلیس کے، جس نے اللہ کے فیصلے کے باوجود انسان کو اپنے سے نیچا سمجھا۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ انسان کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کی سرکشی کے لیے اللہ نے جہنم کی پیدائش کی، اور پھر اس کے انصاف نے ابلیس کو بھی اتنی آزادی دے دی کہ جس کو بھی بہکانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا وہ انسان بھی اسی کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے اب جو انسان ابلیس کے بہکانے میں نہ آ کر اپنے کو اس سے بہتر بنا دیتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو اپنے کو ابلیس سے بدتر بنا دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور ہر بہتر انسان اللہ کے فیصلے پر معاہدے کی مہر لگا دیتا ہے، اور ہر بدتر انسان ابلیس کے اعتراض کے لیے نیا ثبوت بن جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بہتر بننا ہے، اللہ کے فیصلے پر مہر لگانی ہے اور جنت میں جانا ہے، یا بدتر بن کر ابلیس کو اور زیادہ ہنسنے کا موقع دینا ہے اور اس کے ساتھ جہنم میں رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو زمین کا مالک نہیں بنایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔